ایک عظیم تحفہ حضرت لرزہ بن وبرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابدال میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ میرے پاس میرا ایک بھائی ملک شام سے آیا اور مجھے ایک تحفہ دیا اور کہا اس کو قبول کرو کہ یہ بہت عمدہ تحفہ ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی تمہیں یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ کہا مجھے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے حضرت ابراہیم تیمی سے نہ پوچھا کہ کس نے دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں صحن کعبہ میں بیٹھا تھا اور تسبیح و تحلیل میں مشغول تھا کہ اسی دوران ایک شخص نے آ کر مجھ سے سلام کیا اور میری داہنی طرف بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے زیادہ حسین و جمیل اپنی زندگی میں کسی کو نہ دیکھا تھا اور نہ اس کے کپڑوں سے عمدہ کپڑے دیکھے تھے۔ میں نے پوچھا اے بندے خدا آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں خضر ہوں۔ میں نے پوچھا آپ میرے پاس کس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا تجھ سے سلام و دعا کرنے آیا اور تجھ سے مجھے محبت فی اللہ ہے اور میرے پاس ایک تحفہ ہے وہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آفتاب نکلنے اور اس کی روشنی زمین پر پھیلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے الحمدللہ اور معوذ 3 اور اخلاص اور کافرون اور آیت الکرسی 7 بار پڑھنا، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 7 بار اور درود شریف 7 بار اور استغفار اپنے لیے اور اپنے والدین اور مومنین مردوں اور عورتوں کے لیے 7 بار، پھر یہ دعا 7 بار اللہم افضل بی اجلم و اجلان الدین والدنیا والآخرہ ما انت لہ احل ولا تفعل بنا یا مولانا ما نحن لہ احل انک غفور الرحیم جواد الکریم رعوف الرحیم۔ خبردار انہیں کسی صبح و شام میں ترک نہ کرنا۔ میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتلائیں کہ یہ عطا آپ کو کس سے ہوئی؟ فرمایا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کے بارے میں مطلع فرمائیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس کا ثواب پوچھ لینا، وہ خود ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اور وہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ سب سامان کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جو کوئی تیرا سا عمل کرے اس کے لیے ہے۔ اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں جنت میں دیکھی تھی، ان کا بیان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کا میوہ دیکھا اور کھایا اور پانی پیا۔ پھر میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ 70 پیغمبر علیہم السلام اور 70 صفیں فرشتوں کی تھی۔ ہر صف اس قدر تھی جیسے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام سے مشرف فرما کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا خضر نے درست تو کہا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہوتا ہے۔ زمین کے لوگوں میں عالم وہی ہے اور وہ ابدال کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں سے ہے جو زمین میں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص یہ عمل کرے اور جیسا میں نے خواب دیکھا نہ دیکھے تو جو چیزیں مجھے ملی ہے ان میں سے اسے بھی کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اس کا عامل اگرچہ مجھے نہ دیکھے اور نہ جنت دیکھے مگر اتنا ثواب اسے ملے گا کہ اس کے تمام کبیرہ گناہ جو اس نے کیے ہوں گے بخش دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے غضب و ناراضگی کو اٹھا لے گا اور بائیں ہاتھ والے فرشتے کو حکم فرمائے گا کہ سال بھر تک اس کی کچھ برائی نہ لکھے، اور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، اس پر عمل وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا اور اس کو وہی چھوڑے گا جسے اس نے
بدبخت بنایا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے تک نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ دوستوں، اس سے پتہ چلا کہ اپنے بزرگوں اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کو ایسے تحفے اور ہدیے پیش کریں جس سے ان کی دنیا اور آخرت روشن و تابناک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہو۔